ڈاکٹر صاحب یہ مسلمانوں کا آپس میں جو ایک تعلق ایک ربط ہوتا ہے، عرب اسرائیل جنگ کے دوران ظاہر ہے تمام مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک رہے، پاکستان بھی انہی میں سے تھا، اور پاکستان کے پاس ڈاکٹر صاحب جو مہارت ہے وہ ایسے موقع پر کبھی نہیں چوکتا کہ اپنے بھائیوں کے کام لائے۔ 1973 میں ڈاکٹر صاحب جو حملہ ہوا اس کے جواب میں ایک ہمارے پائلٹ تھے وہاں پہنچے، عبدالستار علوی، نوجوان فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، فضائیہ کا میگ 21 لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کا معراج طیارہ مار گرایا تھا۔ یہ اگرچہ کافی پرانی بات ہے لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب پاکستان ایئر فورس کے مطابق شامی عرب فضائیہ نے حکومت کی جانب سے بھی اور اپنی یعنی فضائیہ کی طرف سے بھی شام کے جو سفیر ہیں ڈاکٹر رمیز الرائے، انہوں نے ستار علوی جو ہمارے ظاہر ہے فلائنگ کمانڈر تھے ان کو تمغہ بہادری اور یادگاری سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب پاکستانی قوم کی خدمات کا بھی اعتراف ہے، ان کی صلاحیت کا اعتراف ہے، ان کے ہنر کا اعتراف ہے، اور خاص طور پر یہ جو امت کا ایک جذب ہونا ہے اس کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس کے ان دونوں پہلو بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو ہم کہتے ہیں نیشن سٹیٹ کی قومی ریاستیں بن گئیں، اور ظاہر ہے پوری دنیا کی جو اس وقت سیاسی تقسیم ہے اس میں مسلمان بھی 57-58 قومی ریاستوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، لیکن جو امت کا تصور ہے وہ غائب نہیں ہوا، اور اس طرح کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ امت ہے۔ اور ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی ایک قوم کسی ایک ملک میں بسنے والی ایک قوم جب دوسرے ملک میں بسنے والی دوسری قوم کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتی ہے تو وہ قومی سطح پر معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن سوائے ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ انٹریکشن جو کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کا یہی ایک امتیاز ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بےتاب ہو جائے۔ تو اصل میں مسلمانوں کی یہ جو اخوت کا جذبہ ہے یہ امت کے جذبے کو ماند نہیں پڑنے دیتا۔ اور آپ دیکھیں شام کے اندر ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے، پاکستان کا اس کے اندر رول، تو اس کو اس حوالے سے اس کا یہ پہلو بہت ہی اہم ہے کہ یہ امت کے تصور کو اجاگر کرتا ہے، اور ہماری جو ملت اسلامیہ ہے یہ تمام تر قومی تقسیموں کے باوجود اور اپنے جو نیشن سٹیٹس کی سیاسی تقسیم ہونے کے باوجود یہ امت کا تصور نہ غائب ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو امت کے تصور کو قائم بھی رکھتے ہیں اور اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہ امت مقاصد کے اعتبار سے ایک۔ دوسری بات جو دوسرا پہلو ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو توجہ دلاتا ہے اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ٹیلنٹ ہے اور پاکستانیوں کا وہ جذبہ ہے خدمت کا جو پوری دنیا میں جا کے مختلف اقوام کی خدمت کرتے ہیں اور مختلف ممالک کی خدمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوگا اور کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دوسرے ممالک کی افواج جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے لڑی ہوں، بے شک، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ سعودی عرب میں جا کے بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں، یو اے ای میں بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں، قطر کے اندر جو فٹ بال ورلڈ کپ ہوا وہاں بھی جا کے سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دی، اور اسی طرح عرب اسرائیل کی جنگ کے اندر یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ نہ صرف پرفارم کیا بلکہ ایسا پرفارم کیا کہ وہ ان کو اب تک یاد ہے، اور 1973 کا واقعہ جو ہے اس کو آج ریکگنائز کیا جا رہا ہے اتنے سالوں بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستانی پائلٹ نے وہاں جا کے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ تو صرف وہ جو جذبہ خدمت ہے اور جذبہ اخوت ہے صرف اس کا اظہار نہیں ہے بلکہ ساتھ ٹیلنٹ کا اظہار بھی ہے کہ انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جیسے ہم پاکستان کے اور جو ہندوستان کے ساتھ جو ہماری جھڑپیں وغیرہ یا جنگیں ہوتی رہتی ہیں اس کے اندر بھی ہم پاکستانیوں کے کارنامے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پاکستانی کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہے۔ مہارت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو جو مہارت عطا فرمائی ہے، جو ٹیلنٹ پاکستانیوں کو عطا کیا ہے، اب تو بہت جو سنجیدہ اور پڑھے لکھے حلقے ہیں وہ یہ تک کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہونے والا ہے دجال والا، اور اس دجال والے چیلنج کی جس کی پیشگوئی جو ہے وہ سارے ہی جو مذہبی روایات ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور خاص طور پہ اسلام کے اندر، تو اس چیلنج میں بھی جو سب سے زیادہ کام آئے گی جو قوم تو وہ پاکستانی قوم ہوگی، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے، اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ ان کو دیا ہے ٹیکنالوجی کو بریک کرنے کا
اور ٹیکنالوجی کے خلاف پرفارم کرنے کا، وہ ٹیلنٹ شاید کسی اور کو نہیں دیا ہو.